رسول پاک پر ان کی آل پر صلوات. اللہم صلی علی محمد. حسن حسین پر اور سب اماموں پر صلوات. اللہم صلی علی محمد بجمال قائم علی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے، انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، بچوں نے جس کے مار گئی کارزار میں جنگل کو کربلائے مقلہ بنا دیا اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، کنکر کو چھو لیا تو اسے در بنا دیا، اور آسی جو چل کے آیا اسے خود بنا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس بہترین پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے. تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جو ہماری قلب روح سے زیادہ قریب ہے. وہ ایسا مصور ہے کہ جو سیاہ راتوں سے ستاروں کو تراشتا ہے، اور رازق ایسا کہ جو ماں کے بطن کے صندوق میں بھی رزق عطا کرتا ہے. خالق ایسا کہ جو صحرا کے سکوت کو گفتگو کا سلیقہ عطا کرتا ہے. بہت عطا والا، کرم والا، نہایت مہربان. اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود السلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جو ہدایت کا علم، ہدایت کی کان، عقل کا بلند پہاڑ، دانائی کی قرارگاہ، علم کا آخری مقام اور تاریکی میں روشن نور ہے. وہ بہترین پروردگار اپنے بہترین کلام بلاغت کی بہترین آیت سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرار دیے ہیں تمہارے لیے ایسے امام کہ جو خدا کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. مومنات گرامی، اس وقت میں اور آپ ایک بہت عظیم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. دنیا میں ہر عطا کرنے والے کے سامنے سوال کرنا ضروری ہے، لیکن میرے آقا جو ہے نا وہ سخی نہیں ہے، وہ کریم ہے. جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، لیکن جو سوال کرنے والے کو سوال کی شرمندگی سے بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ جب ہم عالم اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم سب پر بہت اچھی طرح یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا راستہ ایک ہے،
ہمارا دین ایک ہے، لیکن یہ سب ایک ہونے کے باوجود بھی ہم ایک نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا امام ایک نہیں۔ اگر آج امام بھی ایک تسلیم کر لیا جاتا تو آج کائنات کا یہ عالم نہ ہوتا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جس نے اپنے بنائے ہوئے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اگر حدیث رسول کو سمجھ لیا گیا ہوتا کہ حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ میں علم کی میزان ہوں، علی اس کا عمود ہے، حسن و حسین اس ترازو کے پلڑے ہیں، اور فاطمہ باقی نو امام اس ترازو کی رسیاں ہیں، اور فاطمہ وہ علاقہ ہے کہ جو اس پورے ترازو کو جوڑ رہی ہے۔ کہا کہ روز محشر یہی ترازو میدان محشر میں رکھا جائے گا اور ہمارے چاہنے والوں کے اعمالوں کو تولا جائے گا۔ ایک شخص میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یا امام یہ بتائیے کہ امام کی کیا صفات ہیں۔ امام علی مقام نے اس کو امام کی صفات بتانی شروع کی اور کہا کہ امام جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں ہوتا ہے، خدا اسے خود بنا کر بھیجتا ہے، اور وہ کائنات کا ہادی ہوتا ہے، کائنات کا مشکل کشا۔ امام نے ساری صفات اس کی بتائیں۔ اس کے بعد امام نے ایک خوبصورت بات سے امامت کو واضح کیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو جواب دے دے قبل اس کے کہ سوال کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم بڑا خوبصورت قصیدہ پڑھا کرتے ہیں کہ میں اس امام کے قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ سبحان اللہ۔ امام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو جواب دے دے قبل اس کے سوال کیا جائے۔ ابھی میرے امام نے یہ صفت امام کی بتائی تھی کہ ایک شخص ایک جانب سے آیا، اس نے سلام کیا امام علی مقام کو۔ امام نے فوراً کہا کہ تیری نمازیں جو ہیں وہ قصر نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یا امام ابھی تو اس نے سوال بھی نہیں کیا، آپ نے جواب دے دیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ پہلے میں تمہیں امامت کی صفت بتا رہا تھا، اب دکھا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ یہ کیا پوچھنے آیا تھا۔ تو وہ شخص مسکرا کر کہتا ہے کہ یا امام میں مچھیرا ہوں، میں بعض اوقات مچھلیاں پکڑتے پکڑتے بہت دور نکل جاتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری نماز جو ہے وہ قصر ہے۔ کہا کہ آپ نے تو سوال سنے بغیر ہی جواب دے دیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہاں تیری نماز قصر نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا یہ روزگار ہے، روز کا کام ہے، اور جو جس کا روز کا کام ہو وہاں پر نماز قصر نہیں ہوا کرتی۔ تو خدا کی قسم آپ پر مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم امام دیے کہ جب میں امامت کی بات کرتی ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی اتنی تعریف کروں کہ میرے امام جو ہے نا وہ عکس قرآن ہے، میرے امام جلوہ پروردگار ہے، میرا امام اعلیٰ علیین ہے۔ جو خدا کا ہادی ہوتا ہے وہ اعلیٰ علیین ہوتا ہے۔ یہی نجات کی کشتی ہے، یہی ہادیان برحق ہے، یہی خدا کا نادر الوجود شاہکار ہے، یہی ہے جو اللہ کی پہچان ہے، ایمان لانے والے کل ایمان ہیں، ہر کام میں مرضی یزدان ہے، علم میں مجسمہ قرآن ہے، بولنے میں کنو ما صادقین ہے، عبادت میں برکعو ما راکعین ہے، سخاوت میں ویطعمون الطعام علی حبہ یتیما اسیرا مسکینہ ہے، اور طہارت میں ویطہرکم تطہیرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل جن کی محمد، آنکھیں عین اللہ، جن کی زبان لسان اللہ، جن کے کان اذن اللہ، جن کے ہاتھ ید اللہ، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت ہادیان برحق عطا کیے، اور میں اپنے امام کی، ہر امام کی کیسے تعریف کروں کہ ہمارا واسطہ در حقیقت ان ہستیوں سے ہے کہ سورہ کوثر جن کا نسب ہے، الف لام میم جن کا وجود ہے، ہر عطا جن کی سخاوت ہے، فی القربہ جن کی قیمت ہے، مزمل و مدثر ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، سورہ یوسف جن کا کردار ہے،
वन्नज्म जिनकी अजमत है, सूरह कद्र जिनकी कदरें, बिस्मिल्लाह जिनका इफ्तिताहिया और बल्लग जिनका इख्तितामिया है। ये चांद सूरज सितारे इनके एक इशारे के मुंतजिर हैं। खुदा ने पूरी कायनात को उनकी मोहब्बत में खल किया है। तो मैं और आप वो लोग हैं कि हमारी नमाजें सूरज का इंतज़ार करती हैं, इनकी नमाज का सूरज इंतज़ार करता है। सितारे हमारे लिए हद नज़र, इनके संग दर, जन्नत हमारे बेहतरीन अमाल की जजा, इनकी मिल्कियत, काबा हमारे लिए एक बेहतरीन इबादत खाना, इनका खूबसूरत सच्चा खाना। सुभान अल्लाह। हमारा और आपका ताल्लुक किसी मामूली हस्ती से नहीं है, हमारा वास्ता उन रईसों से है। मैंने कायनात में बहुत बड़े बड़े रईस देखे, लेकिन इनसे बढ़ के रईस न देखा। ये ऐसे रईस हैं कि जो अंगूठी दें तो विलायत खरीद लें, बिस्तर पर सोएं तो रज़ाई परवरदिगार खरीद लें, एक ज़रबत लगाएं तो सकलैन की इबादत खरीद लें। मैं कहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोगों का नाम इमाम रखा गया, बहुत सारे लोगों को इमाम का लक़ब बता दिया, लेकिन कायनात के हर मुफस्सिर, हर मुअर्रिख़, हर कानून दान का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों के साथ लफ्ज़ इमाम लिखा गया, लेकिन ये लफ्ज़ इमाम जो है ये दो शहजादों के साथ जज गया। इसके साथ जजा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज जब हम इस पूरी कायनात को देखते हैं ना, तो यकीन कीजिए मकामी फ़ख्र है कि आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो इन शहजादों का नाम बगैर इमाम के लिए, जिसने भी इनका नाम लिया साथ में इमाम लगाया। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक अंगूठी में नगीना जड़ गया है, यानी लफ्ज़ इमाम इनके साथ ऐसे लगा है जैसे एक अंगूठी में नगीना जड़ गया। मीर अनीस ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था इसी तरह का कि अंगूठी में नगीना जड़ गया। उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि ये गुल था मुहर नबूवत पे जब चढ़े हसनैन, ये गुल था मुहर नबूवत पे जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को। सुभान अल्लाह। आप ये देखिए कि जब हम इन दोनों शहजादों को देखते हैं ना, तो आप तसव्वुर कीजिए कि पूरी तारीख़ इंसानियत हैरान है, और हम सब की हैरतें पढ़कर बढ़ती जाती हैं कि आज तक किसी नबी के, किसी वली के, किसी के इतने लाड नहीं उठाए गए जितने मेरे परवरदिगार ने दोनों शहजादों के उठाए। जितने लाड, जितने नाज मेरे नबी ने दोनों शहजादों के उठाए हैं। आप ये देखिए कि ये कोई जज्बाती अल्फाज नहीं है कि भागते हुए सजदे में आकर कंधों पर सवार हो जाना, अपने जानू पर बिठा लेना, नाका बन जाना, उसके बाद मिंबर रसूल पर जब खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं तो अपने खुतबे को क़िता करके गिरते हुए इमाम हुसैन को गोद में लेना और फिर तारीफ करना। ये कोई ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला आपको रोज़े रसूल दिखाए, खुदा आपको रोज़े रसूल जाना नसीब करे। कि जब लोग कहते हैं कि रियाजुल जन्ना, ये आपको मालूम है, हमारी अक्सर बच्चियों को शायद मालूम नहीं कि रियाजुल जन्ना जो है ना, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। किसके लिए कहा जाता है? ये जन्नत का एक टुकड़ा है, और क़यामत के दिन ये जो टुकड़ा है ना, एक तो करबला के लिए कहा जाता है कि करबला का जो वो टुकड़ा है वो इसी तरह से उठा लिया जाएगा। दूसरा रियाजुल जन्नत के बारे में कहा जाता है कि ये इसी तरह से ये ज़मीन से जन्नत में उठा लिया जाएगा। दुनिया कहती है कि रियाजुल जन्नत की जो अज़मत है वो ये है कि यहाँ पर जनाब जिब्राईल वही के पैगामात लाया करते थे। आप लेकिन तसव्वुर कीजिएगा, खुदा आपको इस मकाम की ज़ियारत अता करे। जब हम लोग, खुदा ने मुझे 2 मरतबा हज की सादत नसीब की। आप देखिए कि ये वो मकाम है कि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो जो मुहिब्बान हैदर कर्रार हैं, जो मुहिब्बान हुसैन हैं, उनको महसूस होता है कि ये रियाजुल जन्नत जो है ना, ये दर हकीकत दोनों शहजादों के खेलने की जगह थी, खेलने की जगह थी। इसमें से
पता नहीं, ना जाने, मैं जब देख रही थी रियाजुल जन्नह को तो मैं सोच रही थी कि ना जाने कौन सा मकाम ऐसा होगा कि जहाँ पर वो वाक़या पेश आया होगा कि जब शहजादों ने कहा कि हमारा दोनों का खत में, दोनों का किसका खत अच्छा है, तो मेरे रसूल फैसला नहीं कर पा रहे थे क्या जवाब दूँ, ऐसा ना हो दोनों शहजादों में से किसी का नाम लूँगा तो किसका दिल टूटेगा। जनाब जिब्राइल आए थे और कहा था कि मोती के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो मकाम है। खुदा की कसम, जब मैंने जनाबी रसूल खुदा का मिंबर देखा तो मैंने फौरन मेरा तस्वुर जो है उस वक्त मेरा नज़र, मेरी निगाह में वो वाक़या आ गया कि मेरे नबी यही पर खुतबा इरशाद फरमा रहे होंगे और हसन और हुसैन आ रहे होंगे और किस तरह से हुसैन गिरने लगे होंगे, तो मेरे रसूल ने मिंबर पर से खुतबे को कता कर दिया और दौड़ कर दोनों शहजादों को अपनी ज़ानू पर बिठा लिया। यानी ये ज़ानू पर बिठाना कोई आम वाक़या नहीं है। दुनिया को बता रहे थे मेरे रसूल कि ये दोनों मेरे शहजादे खड़े हैं तो भी इमाम हैं, बैठे हैं तो भी इमाम हैं। और दुनिया को बता रहे थे कि ये इनको मामूली न समझना, इन दोनों की इज्जत इतनी है कि दोनों शहजादे मेरे ज़ानू पर बैठ कर लोहे महफूज को पढ़ते हैं। तो दोनों मेरे शहजादे मेरे ज़ानू पर बैठ कर कुरान हकीम को पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि वो वाक़या आप क्या भूल गए कि मेरे रसूल मदीने की गली से गुजर रहे थे तो एक मकाम पर बच्चे खेल रहे थे। तो आप देखिए कितने बच्चों से शफ़क़त करते हैं कि बच्चों से शफ़क़त की। तो तमाम बच्चों ने देखा, कहा कि आज इमाम हसन और हुसैन नहीं है, तो कहा कि आज आपके नवासे नहीं है, तो आज हम आपके कंधों पर सवारी करेंगे। मेरे नबी ने मना नहीं किया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने क्या किया, शफ़क़त के साथ जेब में हाथ डाला और खजूर निकाली और उसके बाद कहा कि बच्चों बताओ, मेरे कंधों पर सवारी करना पसंद करोगे या खजूर खाना पसंद करोगे। मेरे नबी ने क्या कहा कि खजूर खाना पसंद करोगे या मेरे कंधों पर सवारी करना पसंद। तो तमाम बच्चों ने कहा कि हमें खजूर चाहिए। मेरे नबी ने तमाम खजूरें जो थी तकसीम कर दी। खुदा की कसम, मेरे नबी खड़े हुए। बस आपको ये वाक़या सुनाना मकसद ये था कि मेरे नबी जानते थे कि जो खजूर में और मेरे रसूल के दोष में फ़र्क न कर सके वो कभी मोहरे नबूवत पर सवाल नहीं हो सकता, कभी सवाल नहीं हो सकता। तो ये वो हस्तियाँ हैं कि वाकई जिनके जब भी हम वाक़यात बयान करते हैं ऐसा लगता है कि अभी आप ये देखिए कि अल्लाह ताला आपको वो मकाम दिखाए कि जहाँ पर मेरे नबी नाका बने थे। सबसे खूबसूरत तारीख का वाक़या वही वाक़या तारीख का कि हमारे इमाम ऐसे हैं कि जब मैं उस मकाम पर मुझे पता चला कि ये मस्जिद जो है ये मौजज़ा है कि जिसको आज तक छेड़ा नहीं गया। ये आज तक मस्जिद जो है ना जिंदा मौजज़ा है। और ये मतलब मैंने जब देखा तो एक बरामदा था, उसके आगे हमने 2 रकात नमाज पढ़ी उसके हॉल में। तो जब हम बाहर आए तो हमारे आलिम ने कहा कि ये वो मकाम है जहाँ मेरे नबी ईद के दिन खड़े थे। अब दोनों शहजादे आए और आकर कहा कि नाना, आज ईद का दिन है, सब बच्चों के पास नाके हैं, हमारे पास नाका नहीं। दुनिया कहती है कि मेरे नबी गरीब थे। मैं इस बात से कतई इत्तफाक नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि मेरा वो रसूल कि जो उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देगा, जिसके दर का तवाफ सितारे करते हैं, जो डूबते हुए सूरज को पलटा देता हो, जिसके घर में चक्की चलाने के लिए जनाबे जिब्राइल आते हो, मलाइका आते हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? वो गरीब नहीं है। अगर चाहते तो जन्नत से नाका मंगवा सकते थे। और चलिए जन्नत से नाका नहीं मंगवाया तो बड़े बड़े सहाबा थे जिनके कद इतने तवील थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों के, अमीर लोगों के, बड़े बड़े मिनिस्टरों के बच्चे जो हैं इनके नौकर उठाए फिरते हैं। मेरे नबी कह सकते थे कि चलो भाई दोनों शहजादों को अपने कंधों पर सवार करो। तो बताइए कौन इनकार करता? कोई ना करता ना। लेकिन मेरे रसूल ने अपने कंधों को झुका दिया
میرے نبی دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ حسن حسین کی سواری جو ہے نا وہ اس دوش سے بہتر کوئی سواری نہیں. بے شک. فوراً اپنے کندھوں پر سوار کیا. میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسی مسجد میں گھمایا ہوگا, نہیں, مسجد سے باہر بازار میں لے کر آیا. دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا سب کے ناکوں کی مہار ہے, ہماری ناکوں کی مہار ہے. میرے نبی نے اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ امام حسن کے ہاتھ میں, ایک حصہ امام حسین کے ہاتھ میں. ایسا لگ رہا ہے کہ آج نبوت جو ہے نا وہ امامت کے اشاروں پر. آگے بڑھے, کہا نانا سب کے ناقے بولتے ہیں, ہمارا ناقہ بولتا ہی نہیں. دنیا کا عجیب واقعہ ہے, کہیں اور ہونا تو مذاق اڑایا جائے, لیکن میرے نبی نے ناقے کی آواز نکالنی شروع کر دی. آگے بڑھے, آگے بڑھے, اب ناقے کی آواز نکالتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھی سواری ہے. میرے نبی نے ایک مرتبہ جھڑک کر کہا سواری اچھی نہیں, یہ دیکھو سوار کتنے اعلیٰ, سوار کتنے اعلیٰ. میرے نبی نے کائنات کو عظمت امام بتا دی, عظمت حسین بتا دی, عظمت امام حسن بتا دی. یہ میرے دونوں شہزادے جس بھی مقام پر ہوں امام ہیں. تو مومنات گرامی, مومنات گرامی, اللہ نے ان کو یہ عظمتیں کیوں عطا کی کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, اس کا نام بچا لیا جو علی کل شیء قدیر ہے, جو علی کل شیء قدیر ہے. وہ خدا بڑا عادل ہے, وہ خدا بڑا عادل ہے. اس نے کہا کہ اے محمد آل محمد, تم نے میرا نام بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, آج میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ یہ ساری کائنات میری ہوگی, لیکن حکم تمہارا چلے گا. آپ یہ دیکھیے کہ خدا کا وعدہ کتنا سچا ہے, کتنا سچا وعدہ ہے کہ آج اس بیماری کے عالم میں کہ جب پوری دنیا کووڈ میں گرفتار ہے تو کہیں ان کا ذکر رکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ خدا نے کتنے مواقع عطا کیے کہ آج میں ایک مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, آن لائن پڑھ رہی ہوں, زوم پہ مجالس ہو رہی ہیں ہماری. اور ہماری آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے کہ جب تک میرا نام باقی رہے گا حسین کا نام باقی رہے گا. آغا نسیم عباس اللہ میاں انہیں جنت نصیب کرے, وہ ایک بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ وہ میں اس ذکر کے طفیل میں ناروے گیا. کہتے ناروے, مجھے نہیں معلوم کہ ناروے دنیا کا آخری مقام ہے, کہتے اس کے بعد دنیا ختم ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک پہاڑ ہے, اس کے بعد جو دنیا ختم ہو رہی ہے وہاں پہ خلا ہے. تو وہ آغا نسیم عباس صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اس ذکر کے طفیل وہاں پہنچا تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر دنیا ختم ہو رہی. تو کہتے ہیں مجھے ایک پہاڑ پہ لے جایا گیا. کہتے ہیں کہ جس مقام پر دنیا ختم ہو رہی ہے تو وہاں ایک سائن بورڈ لگا رکھا ہے دی اینڈ. کہنے لگے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس دی اینڈ کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں آگے بڑھا, لیکن جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ دی اینڈ کے نیچے لکھا ہوا تھا حسین منی و انا من الحسین. کہتے میں ایک دم سے رونے لگا. میں نے کہا پروردگار, جہاں پر تیرا ذکر ختم ہو رہا ہے, جہاں پر تیری دنیا ختم ہو رہی ہے, پروردگار وہاں سے ذکر حسین شروع ہو رہا ہے. تیرا وعدہ کتنا سچا ہے. آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے دل تڑپ رہے ہیں کہ پروردگار کسی طرح سے ساری کائنات میں یہ بیماری دور ہو, کربلا کے راستے کھل جائیں. آپ یہ دیکھیے, خدا کی قسم اللہ نے ان کے نام کو ایسے زندہ کیا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی, چھوٹی سی بات کروں گی. بہت لوگ مجھے سن رہے ہیں, میرا علم بہت زیادہ نہیں ہے. میں یہ سوچتی ہوں, کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ دیکھیے آپ سب نے کروڑوں کے بنگلے دیکھے ہوں گے, کروڑوں کے محل دیکھے ہوں گے, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, کیا کبھی آپ نے ان گھروں کو کسی کو سلام کرتے ہوئے دیکھا یا آپ نے کبھی خود سلام کیا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں. تو میں جانتی ہوں کہ ان گھروں کو کوئی سلام نہیں کرتا, کوئی سلام نہیں کرتا.
لیکن خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے کہ ایک معمولی سی چند روپاؤں کی جھونپڑی پر میرے قاضی کا علم لگا ہو تو آپ مجھے تائید کریں گے نا کہ ہمارا دل بھی جھکتا ہے، ہمارا سر بھی جھکتا ہے۔ تو خدا نے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، خدا نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ آج حضرت عباس کا علم جو ہے وہ ہماری پہچان بن گیا۔ جس گھر پہ علم نصب ہوتا ہے ہم فوراً سوچتے ہیں، فوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی شیعہ کا گھر ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جس در پر اگر ایک پتھر بھی منسوب ہو جائے تو وہ بھی در بن جاتا ہے، گناہوں میں جکڑا ہوا آسی بھی آ جائے تو وہ بھی در بن جاتا ہے۔ خدا نے انہیں اتنے اختیارات دیے ہیں کہ ہم شاید ہمارے یقین میں کمی ہے یا ہماری معرفت میں کمی ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنے وقت کے امام سے بات کیا کرو، جتنی تیزی سے تمہاری زبان کی بات تمہارا کان سنتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے امام سنتے ہیں، امام سنتے ہیں تو اس سے زیادہ تیزی سے، بس ہمارے یقین میں کمی ہے۔ آپ جس فرش عزا پہ آتی ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی بات کے بعد مسائل میں آؤں گی کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ مشہد آپ امام علی مقام امام کربلا کی ہر زیارت آپ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ مشہد جاتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا حضرت امام رضا کے روزے تک پہنچنا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شاید وہ ہماری دعائیں، وہ ہماری تڑپ ہے جو مولا کے روزے تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے وہاں تک پہنچنا۔ بعض دفعہ ہم اسی طرح برش کو دے کر واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو میں جب پہلی بار مشہد گئی تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب مشہد گئی تو میں اتنی تڑپ رہی تھی اور میں مولا سے کہہ رہی تھی، مولا آپ کے اتنے جانے والے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم یہاں تک بھی آ گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں باہر نکلی، جب میں زیارت کر کے باہر نکلی تو ایک پاکستان کی قالین کھڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولانا صاحب یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا مولانا صاحب یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ساری ایرانی عورتیں جو ہیں وہ یہاں روزے میں بھری ہوتی ہیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم تو زیارت تو نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پلان کرنا چاہیے نا یہاں پر زیارت کے لیے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے کہنے لگے کہ دیکھیے اگر آپ کربلا کی بات کرتے ہیں تو کربلا میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، مختلف ظاہر مقام ہیں، لیکن یہاں پر صرف امام کا روزہ ہے۔ کہتے امام کا روزہ ہے، اور دوسری بات یہ کہنے لگے کہ ہم نے ہر طرح سے یہاں پر کوشش کی کہ کوئی ایسی کسی طرح سے کوئی ایسی پلان کر سکیں کہ لوگ آرام سے زیارت کر سکیں۔ ہم نے رسی بھی باندھ کے دیکھی، ہم نے لائن بھی لگوا کے دیکھی، انہوں نے کہا لیکن ہر چیز اس مقام پر آ کر فیل ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی کریں۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگے بی بی آپ کی معرفت میں شاید کمی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے آپ سوچتی ہیں کہ صرف نہیں کا رش ہے، نہیں کا رش ہے، کہتے نہ جانے آسمان سے ملائکہ کی صفیں ہیں جو ان ہستیوں کے روزوں کا طواف کرتی ہیں، آسمان سے نہ جانے کتنے فرشتے اترتے ہیں، کتنے بڑی ہستیاں اترتی ہیں جو ان روزوں کا طواف کرتی ہیں۔ کتنی کوئی زمین کا ہی رشت ہوتی ہے، خدا کی کتنی مخلوق ہے جو دن رات ان پر سلام کرنے آتی ہے۔ آپ سوچئے، میں ہمیشہ اپنی مجالس میں یہی کہا کرتی ہوں، بس یہ فرش عذابی ایسے ہی ہے جس پر آپ آ جاتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو ایک بات کہا کرتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے کربلا جائیے تو پکنک منانے نہ جائیے، وہاں معرفت کرتی جائیے، پہلے معرفت حاصل کریں کہ کربلا کیا ہے۔ جب آپ بین الحرمین میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ نہ جانے یہاں پر کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں میرے مولا امام حسین نے علی اکبر کے سینے سے بچی کا پر کھینچ، بین الحرمین میں نہ جانے کون سا ایسا مقام جہاں میرے غریب حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، نہ جانے یہاں پر کون سا مقام ہے کہ جہاں میرے آقا نے اپنی ابا بچھائی ہوگی اور جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے رکھے ہوئے، نہ جانے کون سا ایسا مقام ہوگا کہ
کہ جہاں پر سکینہ نے تماچے کھائے ہوں گے. عزادارو اگر آپ کی نگاہ میں یہ منظر ہونا، میں کہتی کوئی سنگ دل ہے، کہ بہت سنگ دل ہے جو امام علی مقام کے مسائل پر نہیں ہوتی. جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں فوراً جان لیجیے کہ میری شہزادی موجود ہے، میری شہزادی فاطمہ آ چکی ہے. وہ ہم سے کچھ نہیں کہتی، وہ ہم سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ مجھے میرے غریب حسین کا پرسہ ایسے دیا کرو جیسے بیوہ اپنے کڑی اور جوان کی لاشیں پر ہوتی. کبھی کبھی میں تصور میں سوچتی ہوں کہ کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے نا، مدتوں قرار نہیں آتا. سوچئے وہ بی بی کس حال میں آتی ہوگی جس کا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا. جو بی بی میری شہزادی کو پرسہ نہیں دیتی ہوگی وہ اس بی بی کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ کہتی ہوگی کاش تو نے میرا حسین دیکھا ہوتا، کاش تو نے میرا اکبر دیکھا ہوتا، کاش تو نے میرا عباس دیکھا ہوتا. عزادارو اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا گھر، سنی ہو گئی قبر رسول. ہمیں فرش عذاب پہ آ کے اس بیوی کو پرسہ دینا ہے جس کا دل بھی زخمی ہے، جس کا جگر بھی چھلی. ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. کبھی سوچا کہ وہ ماں جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو وہ کس طرح سے ہر صفحے عذاب پہ آتی ہوگی، اس طرح سے ہر صفحے عذاب پہ آتی ہوگی. کہ یزید نے شبر ملعون سے پوچھا تھا کہ تو نے حسین کا گلا کاٹنے میں اتنی دیر کیوں لگائی، کیا تیرا خنجر کند تھا؟ شبر کہتا ہے نہیں، میرا خنجر کند نہیں تھا، میں نے تو ساری رات اپنے خنجر کو تیز کیا تھا کہ صبح کو حسین کا گلا کاٹوں گا. کیا کروں، حسین کا گلا اتنا خشک تھا کہ میرا خنجر چلتے چلتے رک جاتا تھا. پھر شبر کہتا ہے جب میں خنجر چلانے لگتا تھا ایک ماں تھی جو تڑپ کر حسین کا طواف کرتی تھی اور کہتی تھی شبر میرے حسین کو چھوڑ دے، میرا حسین بہت زخمی ہے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے. ماں ہوتی ہے. عزادارو جب میرے بیمار امام سید سجاد جن کا دکھ کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی نہیں میرے بیمار امام کے دکھ کا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے بیویوں کی چادروں کو چھپتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنے باپ کو بےگور کفن پڑے ہوئے دیکھا. کوئی ان کے دکھ کا اندازہ کر سکتا ہے؟ یہی خدا کی قسم میں ایک جملہ کہوں گی کہ جب قصاب سے پوچھا تھا نا، قصاب سے پوچھا تھا نا، سوال پوچھا تھا میرے امام نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو اسے پانی پلاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا، ہم بہت اچھی طرح پانی پلاتے. تو میرے امام نے تڑپ کر کربلا کی طرف دیکھا اور کہا میرا بابا کتنا پیاسا تھا میرا بابا. تو میرے مولا نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو تم اپنے خنجر کو تیز کر لیتے ہو؟ کہا ہاں مولا، ہم اپنے خنجر کو تیز کر لیتے تاکہ ایک ہی بار میں گردن کو قطع کرتے. میرے امام نے تڑپ کر کہا ہائے میرا مظلوم بابا جس کے گلے پر 17 ضربیں ماری گئی، 17 ضربیں ماری. اس کے بعد میرے مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو دوسرے جانوروں کو ہٹا دیتے ہو نا؟ اس نے کہا ہاں مولا، ہم دوسرے جانوروں کو دور ہٹا دیتے ہیں کہ انہیں اذیت نہ ہو. میرے امام نے تڑپ کر کربلا کی طرف دیکھا، کہا ہائے جب میرے بابا کا گلا کٹ رہا تھا سکینہ دیکھ رہی تھی، زینب دیکھ رہی تھی، بیویاں دیکھ رہی. بس عزادارو آخری جملے جب میرے مولا پہنچے ہیں نا اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے، ایک بی بی کھڑی ماتم کر رہی تھی.
میرے مولا نے اس سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلا یہ میرے بابا کی لاش ہے، جسم ٹکڑے ہیں؟ وہ کہتی ہے یہی حسین کی لاش ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جب سے کربلا میں شام غریبہ آئی ہے، ہر رات ایک ماں آتی ہے، ہر رات ایک ہماری اترتی ہے جس میں جناب رسول خدا ہوتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے۔ وہ ماں آ کر اس لاش کا طواف کر کے کہتی ہے میرے غریب حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کر پالا تھا، میں نے تجھے بڑی محنتوں سے پالا تھا میرے غریب حسین۔ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے زندہ رہے چاہے مر جائے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ نے تمہاری اللہ کو